اگلا نقطہ جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حصول علم کی اہمیت۔ سب سے پہلے جو ہم نے بات کی وہ تھی علم کی اہمیت ان جنرل، یعنی جنرل ہم نے علم کی اہمیت کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ ہے حصول علم کی اہمیت، یعنی علم کو حاصل کرنا کیا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کس طرح سے آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تو چلیے اس نقطے پر بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ سم ٹائمز ہم اس کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں، اس کی تقسیم کر دیتے ہیں دو چیزوں میں۔ ایک ہوتا ہے دینی علم، قرآن مجید، قرآن سے ملحقہ جو امور ہیں، احادیث، فقہ اور اس طرح کا جو دیگر علم ہے جس کو ہم دین کی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں۔ ایک ہو گیا دینی علم، دوسرا ہو گیا دنیاوی علم۔ اس کو ہم کہتے ہیں علم الکون، یعنی کائنات کے بارے میں علم۔ اب کیا یہ جو علم ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے اور کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کو حاصل کرنا فرض ہے، اس کا حاصل کرنا نفل ہے یا گناہ؟ تو چلیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن سے آپ قطع نظر نہیں کر سکتے۔ کچھ باتوں کا علم ہر ایک کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ تو اسی طرح عقائد کا علم، حلال و حرام کا علم، معاملات کا علم ہر مسلمان کو ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کو یہ علم نہیں ہوگا تو وہ نہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، نہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی جنت کا حقدار ٹھہر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے، یعنی اس کے کچھ امور آپ پر فرض ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان پورے قرآن کا عالم ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو پورے قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح آتی ہو، لیکن کچھ بیسک علوم ہیں جن کا علم ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ درجات ہو جاتے ہیں، کچھ فرض ہے، کچھ سنت ہے، کچھ کا حاصل کرنا واجب ہے اور کچھ کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ پھر بڑھتے ہیں علم الکون کی طرف۔ دنیا کا علم، کائنات کا علم، گلیکسی کا علم، ستاروں کا علم، آسمان کا علم، زمین کا علم۔ پھر اس میں جو دیگر علوم آ جاتے ہیں جیسے آپ جانتے ہوں گے فزکس ہوتا ہے، کیمسٹری ہوتی ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں، پھر میکینکس ہوتی ہے، اکنامکس ہوتی ہے، معاشیات کا علم ہوتا ہے، پھر سوشیالوجی ہوتی ہے، آپ کی جو معاشرت ہوتی ہے اس کا علم ہوتا ہے، انسانی نفسیات کا علم ہوتا ہے۔ کیا ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، صرف دین کے علم پر اکتفا کر لینا چاہیے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان علوم کو حاصل کرنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا لفظ جنرل ٹرم میں استعمال کیا ہے، اس کو تخصیص نہیں کی، بعض مواقع پر کی بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیوں یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہاں پر تخصیص ہو گئی علم کی، تدبر کی، سمجھ کی قرآن مجید کے ساتھ۔ تو بعض جگہوں پر علم کا جو لفظ ہے وہ یوں ہی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ایک انسان کو، صرف ایک مسلمان کو نہیں، تمام انسانیت کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ کائنات میں غور و فکر کرو۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح سے اونچا بنایا؟ پھر کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طرح سے بچھایا اور پہاڑوں کو کس طرح سے نصب کیا؟ تو یہ سب باتیں آپ کو کس چیز کی دعوت دے رہی ہیں؟ کائنات میں غور و فکر کرنے کی، زمین میں، آسمان میں، پہاڑوں میں۔ تو آپ نے یہ علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے۔ آپ ان سب چیزوں کا علم حاصل کر کے دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی، یعنی خود بھی نفع اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے ذریعے، آپ کے علم کے ذریعے دوسرے لوگ بھی نفع اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ سائنسی میدان میں جو ترقی ہوئی اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ ہمارے جو اسلاف میں مسلمان گزرے ہیں
ان میں بہت سارے لوگ سائنسدان تھے، انہوں نے ایسی ایسی ضخیم کتابیں لکھی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، اور وہ سب کتابیں آج کہاں ہیں؟ یورپ میں تحقیق کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، وہاں ان کو مصدر اول کی حیثیت حاصل ہے۔ تو جب مسلمانوں نے علم حاصل کیا، اس کی ترویج و اشاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا، اور جب ان لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا، یعنی ہم مراد ہیں اس سے، ہم لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس بات کی طرف کچھ میں یوں اشارہ کرتی ہوں کہ آج آپ کے بجٹ میں کتنے % حصہ علم کے لیے منسوب اور مخصوص ہوتا ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ ہمارے ہاں علم کی اہمیت ہے، ہم کس طرح سے تعلیم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم سب آپس میں لازم و ملزوم ہیں، آپ نے دونوں کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جب کسی انسان کو علم ہی نہیں ہے، پھر اس کو یہی نہیں پتا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اس کا مالک ہے، کیسے وہ اس کی عبادت کرے گا، کیسے وہ اس سے ڈرے گا؟ پھر اگر وہ قرآن مجید میں نہیں پڑھتا، غور و فکر نہیں کرتا کہ کن کن گناہوں کی کیا کیا سزائیں بیان ہوئی ہیں اور کن کن نعمتوں پر اس کو کیا کیا اجر مل رہا ہے، تو پھر یقین کریں کہ وہ دنیا میں بھی خوار اور ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔